السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ اچھا جی، تو ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قربانی کا مقصد۔ تو آج نیکسٹ چیپٹر میں دیکھتے ہیں قربانی کے مقصد میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج اپنی بک کا پیج نمبر 77 اوپن کر لیں اور چیپٹر نکالیں قربانی کا مقصد، ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر کی نیم سے آپ کو کیا بات سمجھ آئے گی کہ اگر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارا مطلب کیا ہے قربانی کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس چیپٹر میں ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ ہمارا قربانی کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو آج اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی بکس نکالیں اور میرے ساتھ ریڈنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عاشق کھیل کر گھر واپس آیا اور آتے ہی شور مچانے لگا، میرے دوستوں کے گھر قربانی کے جانور آ گئے ہیں، وہ قربانی کے جانور لے کر گھوم رہے ہیں اور ہمارے گھر ابھی تک بکرا نہیں آیا۔ عاشق کی بات سن کر اس کے دادا جان کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو دادا جان؟ عید میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ابو جان بھی اب تک بکرا نہیں لائے۔ عاشق نے جواب دیا۔ دادا جان نے عاشق سے کہا کہ شام کو ابو جان آئیں گے تو انہیں کہنا، وہ ضرور تمہاری بات مانیں گے۔ شام کو عاشق نے ابو کے گھر آتے ہی ضد کرنا شروع کر دی کہ بکرا منڈی سے بکرا لینے چلیں۔ ابو جان راضی ہو گئے اور عاشق کو لے کر بکرا منڈی چلے گئے۔ اچھا جی، تو ان دو پیراگراف میں ہمیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ایک بچہ ہے عاشق، وہ جب باہر سے کھیل کر گھر واپس آتا ہے تو گھر آ کے وہ شور مچانے لگتا ہے کہ میرے سارے دوستوں کے گھر جانور آ گئے ہیں۔ کون سے جانور؟ جس کی ہم قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے سارے دوستوں کے قربانی کے جانور آ گئے اور ہمارے گھر میں اب تک قربانی کا جانور نہیں آیا اور قربانی میں ابھی تک صرف ایک ہی ہفتہ رہ گیا۔ تو یہ ساری بات سن کر دادا جان کہتے ہیں کہ بیٹا شور نہیں کرو، ابھی شام کو تمہارے بابا جان آئیں گے تو ان کے ساتھ جا کر بکرا منڈی سے بکرا لے آنا، ٹھیک ہے؟ تو آگے پڑھتے ہیں۔ عاشق کو ایک بکرا پسند آیا، وہ لوگ بھی شام میں بکرا منڈی چلے جاتے ہیں۔ عاشق کو ایک بکرا پسند آیا جو صحت مند اور سفید رنگ کا تھا۔ عاشق نے ابو سے کہا کہ ہم یہ بکرا خریدیں۔ جب عاشق نے اس بکرے کی قیمت پوچھی تو وہ بہت زیادہ تھی۔ ابو جان عاشق کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل پڑے۔ عاشق ضد کرنے لگا کہ یہی بکرا چاہیے۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور مناسب قیمت کا بکرا خرید کر گھر لے آیا۔ عاشق کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی، کیونکہ وہ بکرا اس بات کو اس کے دادا جان نے محسوس کیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ عاشق کے کمرے میں آیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے تم خوش کیوں نہیں ہو؟ بکرا تو آ گیا ہے، کل اسے لے کر باہر جانا اور دوستوں کو دکھانا۔ تو عاشق، یہ بکرا لے کر باہر نہیں جانا، مجھے یہ بکرا لے کر باہر نہیں جانا۔ دادا جان کیوں؟ اچھا جی، اب کیا ہوا، جب عاشق اور اس کے ابو جان بکرا منڈی لے گئے بکرا لینے کے لیے تو وہاں عاشق کو ایک صحت مند اور وائٹ رنگ کا بکرا پسند آیا۔ جب اس کی قیمت پوچھی تو وہ قیمت زیادہ تھی جو ان کی رینج سے آؤٹ تھی، تو اس کے بابا جان نے اس بکرے کو چھوڑ دیا اور آگے چل کے مناسب قیمت کا بکرا لے کر گھر آ گئے۔ تو عاشق جو تھا اس کو وہی والا بکرا چاہیے تھا جو اس کو پہلے پسند آیا تھا۔ وہ کافی صحت مند بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا اور وائٹ کلر کا بھی تھا، تو اس کو وہی بکرا چاہیے تھا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ضد نہیں سنی اور اپنی مناسب قیمت کا بکرا لے کر گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد عاشق اس بکرے سے خوش نہیں تھا۔ دادا جان نے یہ بات محسوس کری تو دادا جان نے اس سے پوچھا کہ آخر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بکرا لے کر باہر نہیں جانا۔ تو دادا جان نے پوچھا کہ کیوں؟ عاشق، اتنا کمزور اور چھوٹا بکرا لے کر جاؤں گا تو دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ دادا جان، تو تم اس وجہ سے ناراض ہو؟ عاشق، ہاں، کیونکہ جو بکرا مجھے پسند آیا اس کی قیمت زیادہ تھی، وہ بڑا اور موٹا بھی تھا۔ اگر ابو وہ خرید لیتے تو میرے فخر سے دوستوں کو دکھاتے۔ دادا جان عاشق کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ عاشق، کیا بات ہے دادا جان، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ دادا جان، تمہاری باتیں سن کر۔ عاشق، کیا مطلب دادا جان؟ تمہاری سوچ کے مطابق قربانی کا مقصد نمائش ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ عاشق، ایسی بات نہیں ہے دادا جان۔ دادا جان، بیٹا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ عاشق، جی دادا جان۔ اچھا جی، تب کیا ہوا، جب عاشق کی یہ باتیں سنی تو عاشق نے کہا کہ اتنا کمزور بکرا اور اتنا چھوٹا بکرا اگر میں یہ باہر لے کے جاؤں گا تو میرے دوست مذاق اڑائیں گے۔ اکثر ہم بھی یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ ہمارا جانور چھوٹا ہے یا پتلا ہے، کمزور ہے، تو ہمارے دوست مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ بات عاشق نے بھی بولی تو دادا جان نے اس کی باتیں سن کے خاموش ہو گیا اور دادا جان نے کہا کہ تمہاری قربانی کرنے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہارا صرف مقصد جو ہے وہ صرف نمائش کرنا ہے قربانی کا، یہ مقصد تو ہے نہیں کہ تمہاری اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر اس کو دادا جان نے بتایا کہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل قربانی کا مقصد ہوتا کیا ہے۔ تو یہاں پہ دادا جان بتا رہے ہیں کہ دادا جان یہ 10 عید الاضحیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو پسند فرمایا اور ان کے بیٹے ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جسے آپ علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے، لیکن جتنی ہماری حیثیت ہو۔ جو جانور قربانی کی شرائط پوری کرتا ہو اس پر قربانی جائز ہے، چاہے اس میں گوشت کم ہو یا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیت سے غرض ہے، نہ کہ گوشت اور مہنگے جانور سے۔ دادا جان نے کیا سمجھایا کہ یہ ہم یہ عید جو ہے وہ ہم 10 ذی الحج کو مناتے ہیں، کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے خواہش کری تھی اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ قربان کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا تھا، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ قربان کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی دادا جان نے یہی سمجھایا کہ قربانی کا اصل مقصد صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی جائز جب ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ صرف ہماری نیت دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا جانور کتنا مہنگا ہے، کتنا صحت مند ہے اور کتنا گوشت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ بکرا تم لے کے جاؤ گے تو دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، دنیا اور نمو نمائش نہیں۔ اور جو انسان اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ مہنگا جانور خرید کر لوگوں سے داد وصول کرے، اس کا قربانی نہ کرنا برابر ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ نمائش ہے۔ عاشر دادا جان اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرا مقصد نمو نمائش نہیں تھا، آپ کی باتوں سے میری سوچ بدل گئی، میں پورا ہفتہ اپنے بکرے کو خوب کھاؤں پلاؤں گا اور باہر دوستوں کو دکھانا اور سیر کرانے بھی لے جاؤں گا۔ دادا جان شاباش، اب تم سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اچھا جی، تو اب کیا ہوا کہ دادا جان نے اس کو ساری باتیں بتائی کہ یہ بھی کہنا بہت غلط بات ہے کہ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے اگر میں نے یہ بکرا لے کے گیا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم یہ ساری چیز سوچیں گے ہمارا بکرا چھوٹا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے، تو ہمارا اصل مقصد تو قربانی کا بھی نمائش کرنا ہی ہوا نا، ہمیں تو دکھاوا ہی کرنا ہے۔ اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، زیادہ پیسے والا جانور لے کر آتے ہیں، تو ان کی قربانی کا مقصد صرف دکھاوا ہوتا ہے، ان کا قربانی کرنا نہ کرنا ایک برابر ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں دادا جان نے عاشر کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسی نہیں ہوتی، قربانی کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی اور خوشنودی کے لیے قربانی کریں۔ تو عاشر کی ساری باتیں سمجھ آنے کے بعد عاشر نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کری اور کہا کہ میرا نمائش کرنا نہیں تھا، میں اب اپنے بکری کی بہت خیال رکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا اور اپنے دوستوں میں بھی لے کر جاؤں گا۔ دادا جان نے اس کو شاباشی دی اور کہا کہ اب میں سونے جا رہا ہوں اور تم بھی سونے چلے جاؤ۔ تو اس چیپٹر میں ہمیں یہی سمجھایا کہ ہمارا قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کو دکھاوا کرنے کی یا کسی کو جتانے کی یا کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ لوگوں کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، اس چیپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ کوشچن آنسرز ہیں جو آپ کے ورک شیٹ بیگ میں آئیں گے کہ عاشر گھر آ کر کیوں شور مچانے لگا، تو عاشر کا جانور نہیں آیا تھا اس لیے عاشر شور مچا رہا تھا۔ عاشر کیوں ناراض تھا؟ عاشر جو ہے جانور نہ آنے کی وجہ سے ناراض تھا۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ تو عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ تو عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو 3rd پیراگراف میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اوکے، تھینک یو۔